بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ درود پاک سے متعلق 6 شرعی احکام۔ دوستو آیت کی مناسبت سے درود پاک سے متعلق 6 اہم باتیں ملاحظہ کریں۔ نمبر 1 کہ کسی مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے کا 1 مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے، اور نماز کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر کے آپ کی آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، یعنی درود شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ مستقل طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان میں سے کسی پر بھی درود بھیجنا مکروہ ہے۔ درود شریف میں آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں، یعنی درود شریف میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو بھی شامل کیا جائے۔ دوستو درود شریف اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی پہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند کر کے ان کی دعوت غالب فرما کر ان کی شریعت کو بقائے عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر اور ان کا ثواب زیادہ کر کے اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ اور تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پاک پڑھیں۔ زبان میں سکوت فرض ہے۔ میرے پیارے دوستو اس آیت میں اللہ تعالی نے درود و سلام پڑھنے کے لیے کسی وقت اور خاص حالت مثلا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کی قید نہیں لگائی، چنانچہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جہاں چاہے جس طرح چاہے نماز سے قبل یا بعد، یوں ہی اذان سے پہلے یا بعد جب چاہے درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ دوستو سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے آداب یہاں سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے چند آداب ملاحظہ کریں کہ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی۔ دوستو درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جہاں نجاست پڑی ہو وہاں پڑھنے سے رک جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک وقت متعین کر کے ایک تعداد مقرر کر لے اور روزانہ وضو کر کے 2 زانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے مطابق درود عرض کیا کریں، اور اس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، ہاں اس سے زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک خاص صیغے کا پابند نہ ہو بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف صیغوں سے درود عرض کرتا رہے تاکہ حضور قلب میں فرق نہ ہو۔ دوستو حاجتیں پوری ہونے کا ایک مفید وظیفہ بیان کرتا چلوں کہ علامہ احمد سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے
ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پھر کہے صلی اللہ علیہ یا محمد، یہاں تک کہ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے اور فرشتے اسے پکارتا ہے کہ صلی اللہ علیہ اے فلاں، تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔